अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं किडनी स्टोन यानी गुर्दे का पत्थर। गुर्दे का पत्थर किन चीज़ों की वजह से बनता है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद इसके ट्रीटमेंट के मुतालिक पढ़ेंगे, और यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर को भी इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे। अब आते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की डिफिनेशन की तरफ। क्रिस्टलाइन मिनरल डाइट स्टिक टू फॉर्म पिबल इन किडनी, यानी क्रिस्टलाइन मिनरल जो कि किडनी के अंदर एकोमुलेट होकर के प्यूबल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कंकरिया नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किडनी में नहीं होता, बल्कि ये यूरिनरी ट्रैक में भी होता है। जो स्टोन किडनी में बनता है उसे हम साइंसी नाम देते हैं, जिसे कहते हैं नेफ्रोलिथाइसिस, यानी किडनी स्टोन का गुर्दे में बनने को हम नेफ्रोलिथाइसिस कहते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से यानी नेफ्रोलिथाइसिस बनता है, किडनी स्टोन बनता है। काजेस की तरफ आते हैं। जब खून में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो, जब खून में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो तो उससे हम हाइपरक्लाइसीमिया कहते हैं, यानी खून में कैल्शियम के ज़्यादा अमाउंट को हम साइंसी नाम देते हैं, जिससे कि हाइपरक्लाइसीमिया कहते हैं। ये हाइपरक्लाइसीमिया यूरिन पर भी असर डालता है। जब खून में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होगी तो ऑलरेडी यूरिन में भी कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होगी, जिसे हम हाइपर कैल्सोलरिया कहते हैं, यानी पेशाब में कैल्शियम का मकदार हाई है, जिसकी वजह से हम उसे हाइपर कैल्सोलरिया कहते हैं। हाइपर कैल्सोलरिया की वजह से खून यानी पेशाब में ऑक्सलेट का लेवल भी बढ़ जाता है, यानी हाइपर कैल्सोलरिया जो कि यूरिन में कैल्शियम के मकदार को शो करता है, उसकी वजह से ऑक्सलेट का लेवल पेशाब में बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपर ऑक्सिलरिया कहते हैं। यानी हाइपर कैल्सोलरिया की वजह से हाइपर ऑक्सिलरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टोन बनेगा। उस स्टोन को यानी उस पत्थर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट। कैल्शियम ऑक्सिलेट 70% पेशेंट ऑफ किडनी कैल्शियम ऑक्सिलेट वाले पत्थर से यानी जिनके अंदर का कैल्शियम ऑक्सिलेट वाला पत्थर होता है, जब खून के अंदर हाइपरक्लाइसीमिया यानी कैल्शियम का मकदार ज़्यादा हो और उसके नतीजे में हाई यूरिक एसिड और उसके नतीजे में यानी यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो, तो उससे जो स्टोन बनेगा उसे हम यूरिक टाइप ऑफ स्टोन कहते हैं। यानी ये 10% ऑफ पेशेंट में यूरिक टाइप ऑफ स्टोन मौजूद होता है, बाकी 70% पे कैल्शियम ऑक्सिलेट वाला स्टोन मौजूद होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, यानी दो तरीक़ों से किडनी के स्टोन की ट्रीटमेंट होती है। एक को हम एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉक व्यूज लिथोट्रॉप्सी कहते हैं, दूसरा प्री क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रॉप्सी, यानी इसको शॉर्टकट हम ऐसा भी लिख सकते हैं ESWL। यानी हमारे पास एक मशीन होता है जिसको हम लिथोट्रॉपर कहते हैं, यानी वो डिवाइस जो कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक व्यूज लिथोट्रॉप्सी में इस्तेमाल होता है, उसे हम लिथोट्रॉपर कहते हैं। यानी लिथोट्रॉपर उस किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मिसाल की यहाँ रेनल पेल्विस में किडनी स्टोन मौजूद है। अब हम लिथोट्रॉप्सी के ज़रिए से व्यू के थ्रू इसको क्रश करते हैं, यानी ग्राइंड करते हैं। जब ये इस स्टोन को फोकस करता है तो इस पर अपने व्यूज़ यानी शॉक व्यूज़ छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में ये टूट जाता है मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में। यानी ये बड़ा वाला पत्थर है, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट जाएगा, जो कि पेशाब के थ्रू
یعنی یہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں یہ مختلف چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، جس کے بعد یہ پیشاب کے تھرو یعنی یورین میں جسم سے باہر خارج ہوگا. یعنی یہاں رینل پیلوس میں موجود تھا، رینل پیلوس سے یہ یوریٹر میں، پھر یورینری بلیڈر، پھر اس سے یوریتھرا کے تھرو جسم سے باہر چلا جائے گا. یعنی ایکسٹرا کارپورل شوک ویوز لیتھوٹراپسی، یعنی ویوز کے ذریعے یا لیتھوٹراپر کے ذریعے کڈنی اسٹون کے علاج کو ہم ایکسٹرا کارپورل شوک ویوز لیتھوٹراپسی کہتے ہیں. دوسرا آتا ہے پری کیوٹینیس نیپرو لیتھوٹراپسی. اب ہم پڑھتے ہیں، یعنی یہ اس وقت یہ طریقہ علاج استعمال ہوتا ہے جب لارج کڈنی اسٹون ہو، یعنی کڈنی کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ طریقہ پری کیوٹینیس نیپرولیتھوٹراپسی استعمال ہوتا ہے. یہ کس طرح ہے؟ یہ انسان کے بیک سائڈ پر یعنی پچھلے والی حصے پر مشین جو کہ لگایا جاتا ہے، یہ جسم سے باہر ہوتا ہے. یعنی لیتھوٹراپسی جسم سے لیتھوٹراپر مشین جسم سے باہر ہوتا ہے. یہاں اس کے سرجری کر کے یعنی یہاں بیک سائڈ پہ یہ مشین لگایا جاتا ہے جو کہ ٹریک بناتا ہے. یعنی یہ کڈنی میں انجیکٹ ہوتا ہے، جس کے تھرو ٹیوب بنتی ہے، یعنی ٹیوب نما اسٹرکچر بناتے ہیں. ٹیوب کڈنی کے اندر انٹر کرتے ہیں، جس کے بعد ٹریک بناتے ہیں، راستہ بناتے ہیں، یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے راستہ بناتے ہیں. اور سکوپ یعنی ہم کہتے ہیں کہ کڈنی کا پتھر دیکھنے کے لیے بھی یہ مشین یعنی پری کیوٹینیس نیپرولیتھوٹراپسی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایکسٹرا ساؤنڈ ویوز. ایکسٹرا ساؤنڈ ویوز یعنی وہ ویوز اس مشین میں مختلف قسم کے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں. یعنی جب ہم لیزر کے تھرو اس کو توڑتے ہیں تو یہ مشین بھی اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایکوپمنٹ اس ڈیوائس کے اندر ہوتا ہے. گریپ پریگمنٹ یعنی جب ہم یعنی اس مشین کے تھرو وہ کڈنی اسٹون کو توڑتے ہیں یا مختلف چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں، تو اس مشین کے تھرو یعنی اس مشین کے تھرو ہم گریپ پریگمنٹ یعنی جسم سے وہ مختلف ٹکڑے جو کہ کڈنی اسٹون کہتے ہیں وہ باہر نکالتے ہیں. اس کے بعد پڑھتے ہیں یورینری ٹریک انفیکشن، یعنی وہ کس طرح ہوتا ہے. یورینری ٹریک انفیکشن، جس کو ہم شارٹ کٹ UTI سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. یورینری ٹریک انفیکشن وہ انفیکشن ہے جن راستوں سے یورین گزرتا ہے. اگر اس میں بیکٹیریا یا فنگس کی وجہ سے کوئی انفیکشن آئے تو اسے ہم یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں، جو کہ کڈنی سے لے کر کے یوریتھرا تک جو راستہ ہے اسے ہم یورینری ٹریک کہتے ہیں. اگر اس میں کوئی انفیکشن آتا ہے تو اسے ہم یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں. یورینری ٹریک انفیکشن کا خطرہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی عورتوں میں یورینری ٹریک انفیکشن مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہیں. اب میں اس کے ریزن بتاؤں گا کہ کس وجہ سے. یوریتھرا لینتھ آف فیمیل، یعنی جو ٹیوب گال بلیڈر کے بعد شروع ہوتا ہے جسے ہم یوریتھرا کہتے ہیں. یوریتھرا کا سائز عورت کا مرد کے مقابلے میں کم ہے. یعنی اس کا لینتھ وائز یعنی اس کا لینتھ کچھ اس طرح کم ہے مرد کے مقابلے میں. عورت کا یوریتھرا کا لینتھ 1.5 انچز ہوتا ہے، جبکہ یوریتھرا لینتھ آف میل 8 انچز کا ہوتا ہے. یہ کس وجہ سے یہ انفیکشن لگ سکتا ہے؟ یہ پیشل ایمپیسس کی وجہ سے لگ سکتا ہے. یہ کیونکہ اینل کیویٹی اس کے نزدیک ہے، اس وجہ سے اس میں یہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے انفیکشن ان یوریتھرا. اگر یوریتھرا میں انفیکشن ہوتا ہے
تو اسے ہم یوریتھرائٹس کہتے ہیں، جو کہ ای کولائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انفیکشن ان بلیڈر، یعنی اگر یورینری بلیڈر میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو ہم اسے سسٹائٹس کہتے ہیں، یعنی اس کا سائنسی نام سسٹائٹس ہے، گال بلیڈر کے انفیکشن کا۔ اگر انفیکشن ان کڈنی ہو جائے، یعنی اگر کڈنی میں کوئی زخم ہو جائے تو اسے ہم پائلونی پرائٹس کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے پائلونی پرائٹس، یعنی جو انفیکشن کڈنی میں ہوتا ہے اس کے لیے پائلونی پرائٹس کہتے ہیں، جبکہ انفیکشن بلیڈر میں ہو تو ہم اسے سسٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یوریتھرا میں انفیکشن ہو تو ایریتھرائٹس کہتے ہیں۔ یہ کم کیا جا سکتا ہے انفیکشن، یعنی جب بیکٹیریا بیٹھتی ہے تو جب ہم زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں، یعنی جب ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں جو کہ کڈنی میں نے نہیں بتایا، یعنی کڈنی اسٹون میں جب کڈنی اسٹون کو ہم توڑنے کے بعد باہر نکالتے ہیں تو اس کے لیے پانی کا زیادہ استعمال لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں انفیکشن سے بچنے کے لیے ابھی پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیکٹیریا یا فنگس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی لیکچر میں ہم پڑھیں گے کڈنی کے جو فیلئر ہے، جو کہ آرٹیفیشیل طریقے استعمال ہوتے ہیں کڈنی کے لیے، یعنی ڈائلائزر مشین، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، گڈ بائے۔